جميعا۔ تو رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی دعائیں دو طرح کی ہیں، بڑا لمبا باب ہے، اور اسی طریقے سے بد دعا بھی دو طرح کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو بائیں ہاتھ سے کھانا کھاتے ہوئے دیکھا، فرمایا کل بیمینک، دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ۔ اس نے کہا مجھ سے تو نہیں کھایا جاتا۔ آپ نے فرمایا تو اب کھا بھی نہیں سکے گا۔ اس کے بعد اس کا دائیں ہاتھ شل ہو گیا، کبھی نہیں اٹھا۔ ابو لہب کے دو بیٹے، ایک کا نام عتبہ، ایک کا نام عتیبہ۔ عتیبہ چھوٹے بیٹے کا نام تھا۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی دونوں بیٹیاں ان کے نکاح میں تھیں۔ بڑی بیٹی حضرت رقیہ عتبہ کے نکاح میں، حضرت ام کلثوم عتیبہ کے نکاح میں۔ جب یہ سورۃ تبت یدا ابی لہب وتب نازل ہوئی، ابو لہب کو بڑا غصہ آیا، اپنے بیٹوں کو کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دو۔ بڑے نے تو صرف طلاق دے دی، چھوٹے نے طلاق دی، آپ کی خدمت میں لے کر آیا، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدتمیزی بھی کی۔ آپ نے فرمایا اے اللہ اپنے کسی کتے کو اس کے اوپر مسلط فرما۔ یہ سننا تھا کہ ابو لہب نے ایک جماعت تیار کی جو میرے بیٹے کی حفاظت کرتی رہے، اس لیے کہ اس کو بھی یقین تھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ہے، یہ پہنچ کر رہے گی۔ جہاں کہیں جاتا سوتا تو ایک جماعت ارد گرد سوتی کہ کوئی اس کے اوپر حملہ آور نہ ہو جائے۔ سفر کے اندر ایک شیر آیا اور سب کو پھلاندتا ہوا اس کے اوپر آیا اور اس کو حملہ کر کے ختم کر دیا۔ بد دعا تھی رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی۔ تو بد دعا بھی دو طرح کی ہے، بعض بندوں کو نام لے کر، یہ بھی باب لمبا ہے، اور بعض کام ایسے ارشاد فرما دیے قیامت تک جو بندہ بھی ان بد عملیوں کو، گناہوں کو کرے گا وہ اس بد دعا کا میں شریک ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعن اللہ من لعن والدہ، اللہ اس پر لعنت کرے جو اپنے باپ کو لعنت کا کلمہ کہے۔ بعض بدتمیز نوجوان بڑے گستاخ ہوتے ہیں ماں باپ کے، اور بعض دفعہ ایسا سخت کلمہ کہہ دیتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اللہ کی اس پر لعنت ہو جو نوجوان، جو بیٹا اپنے باپ کو لعنت کا کلمہ کہے۔ یہ وہ بد دعا ہے جو قیامت تک جو بھی منحوس آدمی، مردود آدمی اس کام کو کرے گا اس میں شریک ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتشبہات بالرجال من النساء، اللہ کے رسول لعنت فرماتے ہیں ان عورتوں پر جو عورتیں مرد بننے کی کوشش کریں، ان مردوں پر جو مرد عورتوں کا لباس اختیار کریں، عورتوں کی طرح مشابہت اختیار کریں۔ کمی نہیں ہے آج ایسے لوگوں کی، بال میں، چال میں، ڈھال میں، لباس میں، شکل میں، صورت میں۔ اللہ نے مرد بنایا ہے، عورت بننے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ نے عورت بنایا ہے، مردوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ دونوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے حدیث پاک میں لعن فی الخمر عشرۃ، شراب کے بارے میں 10 بندوں پر لعنت فرمائی۔ شراب بنانے والے پر، شراب اٹھانے والے پر، شراب بیچنے والے پر، شراب خریدنے والے پر، شراب پینے والے پر، شراب پلانے والے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی۔ قیامت تک جو بھی اس گناہ کے اندر اس گناہ کا کرنے والا ہوگا وہ اس لعنت میں شریک ہوتا چلا جائے گا۔ یہ باب بھی بڑا وسیع باب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں بھی دو طرح کی، نام لے کر، کام بتا کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا بھی دو طرح کی، نام لے کر، کام بتا کر۔ جو بھی اس کام کو کرے گا وہ اس بد دعا میں شریک ہوگا۔ اللہ پاک نے ہمیں جس زمانے کے اندر پیدا کیا ہے، ہمارے لیے یقیناً یہی زمانہ بہتر تھا۔ اللہ پاک ہماری مصلحتوں کو جانتے تھے، لیکن میرے اور آپ کے پاس غور کرنے کے لیے زندگی اور زمانہ موجود ہے کہ کہیں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بد دعا میں شریک نہ ہوں۔
ستیہ ناس ہو جانا ہے اس بندے کا، کچھ نہیں بچنا اس آدمی کا، اس کی دنیا بھی برباد ہوگی، آخرت بھی ستیہ ناس ہوگا، اس لیے کہ کوئی معمولی بد دعا نہیں ہے، سرکار کی بد دعا ہے۔ ہم گناہ کرتے چلے جاتے ہیں، کبھی کبھی گریبان میں جھانک کر دیکھ لینا چاہیے کہ یہ وہ گناہ تو نہیں جس میں اللہ کے نبی نے بد دعا کا کلمہ کہا ہو۔ سیکھیں، علماء سے پوچھیں کون کون سے وہ گناہ ہے۔ لمبا باب ہے، اس وقت تو بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن لمبا باب ہے ان دعاؤں کا بھی جو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، جو یہ کام کرے گا اس کے لیے یہ دعا، یہ دعا، یہ دعا، اور لمبا باب ہے ان بد دعاؤں، ان برے کاموں کا بھی کہ جو اس کو کرتا چلا جائے گا وہ اس بد دعا میں شریک ہوتا چلا جائے گا۔ اس ساری تمہید اور اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے رمضان المبارک کے مہینے میں جو رسول پاک علیہ السلام کی بڑی مشہور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے صحابہ کو قریب کیا، پہلے درجے پر قدم رکھا، فرمایا آمین، دوسرے درجے پر قدم رکھا، فرمایا آمین، تیسرے درجے پر قدم رکھا، فرمایا آمین۔ فارغ ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عجیب بات آج ہم نے آپ سے سنی ہے جو عادت شریفہ کے خلاف ہے۔ فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور جب میں نے پہلے درجے پر قدم رکھا، فرمایا بعد من ادرک رمضان فلم یغفر لہ، اللہ اس بندے کو ہلاک کر دے، اللہ اس بندے کو ہلاک کر دے جس کی زندگی میں رمضان جیسا مبارک مہینہ آئے پھر بھی اس کی بخشش نہ ہو۔ میں نے کہا آمین۔ بد دعا جبرائیل علیہ السلام دیتے ہیں اللہ کے حکم سے، اللہ کے نبی آمین فرماتے ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ، جس مہینے کے اندر رحمتیں برسا دی جاتی ہیں، جس مہینے کے اندر فرضوں کا اجر 70 حصے بڑھا دیا جاتا ہے، نفلوں کا اجر 70 حصے فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، یہ بتانے کے لیے کہ فرض کا اجر و ثواب کتنا ہے، فرماتے ہیں کہ ایک آدمی ساری زندگی نفلیں پڑھتا رہے اور وہ نفلیں اس کی قبول بھی ہو جائیں، پھر بھی 2 رکعت فرض کے اجر و ثواب کے برابر نہیں ہو سکتی۔ ایک آدمی ساری زندگی صدقات خیرات کرتا رہے اور وہ قبول بھی ہو جائیں، پھر بھی 1 روپیہ، 1 درہم، 1 پاؤنڈ جو اس نے زکوٰۃ کی مد میں ادا کیا ہے اس کا اجر و ثواب بڑھ جائے گا۔ فرائض کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ رمضان المبارک کے اندر اللہ پاک اپنی بخشش کو بڑھا دیتے ہیں، بہا دیتے ہیں۔ اللہ پاک مغفرت کا اعلان فرماتے ہیں۔ اللہ پاک آسمان دنیا پر آ کر اعلان فرماتے ہیں، کوئی ہے جو اپنے گناہوں کی بخشش چاہے میں اس کو بخش دوں، کوئی ہے جو سوال کرے میں اس کے سوال کو پورا کر دوں۔ اتنے اعلانات کے باوجود، اتنی مغفرتوں کے باوجود، شیاطین کو قید کر دیا جائے، اس کے باوجود ایک آدمی غفلت کے اندر سارا رمضان گزار دے، اللہ ہماری سب کی حفاظت فرمائے اور اللہ کو منوا کر اپنی بخشش نہ کروائے۔ ماضی قریب کے اندر مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک ہمارے بزرگ گزرے ہیں، ان کا معمول یہ تھا کہ وہ افطاری کے وقت میں بہت اہتمام کے ساتھ اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ معاف فرما دے، اے اللہ معاف فرما دے، یہی فرمایا کرتے تھے۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ یہ اس بد دعا سے میں بچ جاؤں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا فرما رہے ہیں۔ اللہ نے توبہ کا دروازہ کھولا ہوا، اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں، اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں۔ اور توبہ کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ توبہ کی 3 شرطیں ہیں، اگر حقوق اللہ ہے تو 3 شرطیں، اگر حقوق العباد ہیں تو 4 شرطیں۔ اگر کوئی بندہ اللہ کے حق کو ضائع کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، 3 چیزیں ضروری ہیں، جو کیا ہے اس پر ندامت ہو، آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم ہو، اور پھر اس پر توبہ کرے، یہ 3 شرطیں۔ اور اگر حقوق العباد ہے تو 4تھی شرط یہ ہے کہ اس کا حق واپس کرے۔ یہ نہیں کہ مال بھی ہڑپ کر دیا، اللہ تو مجھے معاف کر دے اور اللہ ایسے معاف کر دے، ایسے نہیں معاف ہوتا۔ جس کا کھایا ہے، جس کا دبایا ہے، جس کی حد کے عزت کی ہے، جس کی تحقیر کی ہے، جس کی غیبت کی ہے، جس کو ستایا ہے، جس کی پگڑی اچھالی ہے، جس کو تنگ کیا ہے، اس سے معافی مانگے کہ میں نے تیرا حق ضائع کیا تھا، اللہ کے لیے مجھے معاف کر، اور پھر اللہ سے معافی مانگے کہ اللہ میں نے تیرے بندے سے معافی مانگی ہے، تو بھی مجھے معاف فرما۔
رمضان المبارک کے اندر اپنے گناہوں کو معاف کروانے کا بہت اہتمام ہونا چاہیے۔ تو رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے پہلے درجے پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا کہ وہ آپ نے آمین فرمایا اور کہا کہ جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، آگر فرمایا کہ جس بندے نے رمضان المبارک کا مہینہ زندگی میں پا لیا پھر بھی اس کی بخشش نہ ہوئی، اللہ اس کو ہلاک کرے۔